بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 5 پہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے لنگوسٹکس ایز اے سائنس. کہ اب اس میں ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ لنگوسٹکس سائنس کیسے ہیں. ورڈ جو لنگوسٹکس ہے یہ لیٹن ورڈ لنگوا سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہے، اب اس کو ہم نے دو پارٹ میں پہلے کیا نا ورڈ کو، اس کی ہم نے ایٹمالوجی ہم نے نکالی. لنگوسٹکس لنگوا اسٹکس دو ورڈز ہیں لیٹن کے. لنگوا کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، زبان، اسٹکس نالج اینڈ سائنس. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہ صرف کسی خاص زبان کو ڈسکس کرتی ہے، یعنی کسی خاص زبان کو نہیں ڈسکس کرتی، بلکہ یہ ہیومن لینگویجز کو ان جنرل اسٹڈی کرتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس پڑھنے والے بندے کو لینگویج آتی ہے، انگلش لینگویج آتی ہے، تو ان کی پرسیپشن بالکل غلط ہے. لنگوسٹ ہونا اور بائی لنگول ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. If I am saying that I am a linguist، اس کا مطلب مجھے زبان کے بارے میں پتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زبان آتی ہے. زبان کے بارے میں پتا ہونا اور بات ہے، زبان کا آنا اور بات ہے. اب زبان کا آنا کیا ہے؟ زبان کا آنا یہ ہے کہ آپ اس زبان کو بول سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کی پروفیشنسی ہے، اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پروفیشنسی ہے. لیکن زبان کے بارے میں پتا ہونا یہ ہے کہ اس کے سنٹیکٹک فیچرز یہ ہیں، اس کے سیمینٹک فیچرز یہ ہیں، اس کے فونولوجیکل فیچرز یہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے چینج ہوتے ہیں. بچہ کیسے سیکھتا ہے، بڑا کیسے سیکھتا ہے، غلطیاں کون سی کرتے ہیں، ماحول کیا اثر انداز ہوتا ہے، دماغ کیا اثر کرتا ہے لینگویج لرننگ پہ، لینگویج ایکوزیشن پہ. سو یہ ہے کہ میں زبان کے بارے میں جب ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا ہم زبانوں کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لنگوسٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس بات کو سمجھنا ہے کہ لنگوسٹکس بیسیکلی زبانوں کو ڈسکرائب اور اینالائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ چیز آپ کو آگے بتاؤں گا، زبانوں کو یعنی ایک زبان کو یا کئی زبانوں کو. ٹھیک ہے، تو لنگوسٹکس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں نیکسٹ ہیڈنگ میں، کہ اس کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ دا سائنس آف لینگویج اور الٹرنیٹیولی دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. اس کو یہ اس طرح بھی ڈیفائن کیا کہ یہ سائنس آف لینگویج ہے، زبان کی سائنس، یا اس کو کہتے ہیں جی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. یا یہ بات بتاؤں کہ کسی دور میں یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لنگوسٹکس کوئی ڈسپلن نہیں تھا، سبجیکٹ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ مختلف جو ڈسپلن سے، ہیومن سائنسز کے نالج کے جو ڈسپلن سے، ان کے اندر ان کا ایک حصہ تھا. اینتھروپولوجی کے اندر تھا، اس کو اینتھروپولوجیکل لنگوسٹکس کہتے تھے. اس کے علاوہ نیورولوجی کے اندر تھا، اس کو نیورو لنگوسٹکس کہتے تھے. سائیکالوجی کے اندر تھا، اس کو سائیکو لنگوسٹکس، یعنی کہ وہیں سے کچھ سائیکالوجی سے نکالے، کچھ نیورولوجی سے نکلا، کچھ فونالوجی سے. ٹھیک ہے، اس طرح مختلف جو زندگی کے جو تعلیم حاصل کرنے علم کے جو شعبہ جات ہیں وہاں سے نکل کے اس کو ایک کمپیکٹ ایک ڈسپلن کا نام ملا. اور جب ہم آگے بات کریں گے نا فردر جو میجر جو لنگوسٹ ہیں، خاص طور پہ چامسکی اور ساسر کے بارے میں اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تو وہاں یہ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہوتی جائیں گی. جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی دور میں ایسا بھی تھا کہ جب لنگوسٹکس کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی نالج کی فیلڈ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ایک سبجیکٹ کا حصہ ہوتا تھا. خیر، ڈیفینیشن کے اندر ہی بات کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس ایک ایسی سائنس ہے جو کہ اوریجن، آرگنائزیشن اور نیچرل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج پہ بات کرتی ہے. یعنی کہ وہ زبان کے اوریجن پہ، اس کی آرگنائزیشن پہ اور اس کی نیچرل ڈیولپمنٹ میں بات کرتی ہے. اور یہ لنگوسٹکس جو ہے یہ گرامر کے جنرل رولز اور ریگولیشنز فارمولیٹ کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز فارمولیٹ کر سکتی ہے. یہ تو پہلی بات ہے. اب جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ سائنس ہے، ٹھیک ہے، جب یہ سائنس ہے تو سائنس کیسے ہے؟ لنگوسٹکس از اے سائنس، ٹھیک ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. ٹھیک ہے، تو لنگوسٹکس اگر سائنس ہے تو پہلے آپ دیکھیں سائنٹیفک اپروچز کہ لنگوسٹکس اگلی ہیڈنگ پہ آگے. لنگوسٹکس ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کے بارے میں کہا کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے لینگویج کی، تو پھر اس میں کچھ یعنی کہ کام کرنے کے کچھ سائنٹیفک ویز ہیں اور کچھ نان سائنٹیفک ویز ہیں چیزوں کے. تو لنگوسٹک کی سائنٹیفک اپروچز آپ دیکھتے ہیں. پہلی ہے آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنسیڈر کرتی ہے لنگوسٹک کہ ساری زبانیں برابر ہیں. ٹھیک ہے، ساری زبانیں برابر ہیں. ایک لنگوسٹ کے لیے کوئی پریمیٹیو، کوئی پیور، کوئی بیوٹیفل، کوئی کلچرل، کوئی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، جب آپ لنگوسٹک کی بات کرتے ہیں، جب آپ لنگوسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے. وہ
اس کا جھکاؤ کسی ایک زبان کی جانب نہیں ہوتا. یہ ایسا نہیں کہ وہ یہ کہے جی کہ اردو جو ہے وہ انگریزی زیادہ پیور ہے, زیادہ پریمیٹیو ہے, یا زیادہ خراب ہے, یا زیادہ اچھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی لینگویج کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اب اس کے اندر ایسا کوئی مطلب سبجیکٹیوٹی اس کے اندر ہو, پرسنل ہو کسی زبان کے بارے میں. یہ نہیں ہو سکتا. گو کہ یہ آبجیکٹیوٹی اٹین کرنا مشکل ہے, کیونکہ لینگویج جو ہے وہ اتنی فیملیئر ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے. دیکھو اپنی زبان کے معاملے میں جب ہم بات کریں تو ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ایک مجبوری ہوگی کہ ہمارا جھکاؤ اپنی زبان کی طرف ہوگا. لیکن یہی آبجیکٹیو اسٹڈی جو ہے نا لینگویج کی, دراصل دیٹ از ہنڈرڈ بائی ویریس کلچرل, سوشل اینڈ ہسٹوریکل مسکنسیپشنز اباؤٹ سرٹن لینگویجز. کہ یہی جو آبجیکٹیو اسٹڈی ہے نا, اس کے پیچھے یہی رکاوٹیں ہیں کہ کچھ ایسے مسکنسیپشنز مختلف زبانوں کے بارے میں, کلچرل, سوشل, ہسٹوریکل مسکنسیپشنز بن چکے ہیں جنہوں نے آبجیکٹیو اسٹڈی جو لینگویج ہے اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ کسی زبان کے بارے میں کوئی ایسی بات جوڑ دی ہے, ایسا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں کھڑی ہیں. ورنہ ایسا ہے کہ بینگ اے لنگوسٹ, لنگوسٹکس جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ساری زبانیں برابر ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ آپ جب لنگوسٹکس کے حساب سے, جب سائنس, چونکہ سائنس کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے, سائنس بھی جب کسی چیز کو دیکھتی ہے نا, سائنس ایسا نہیں کہے گی کہ افریقن جو لوگ ہیں ان کے جسم میں 2 معدے لگے ہوئے ہیں, یا 2 دل لگے ہوئے ہیں, یا 1 دل لگا ہوا ہے, یا افریقن جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نان افریقنز ایسے ہوتے ہیں, یا پاکستانیوں کے جو ہے وہ سائنس کی بیس پہ کبھی نہیں کہا جا سکتا. سائنس کبھی نہیں کہے کہ پاکستانی زیادہ خوبصورت ہیں تو گورے کم خوبصورت ہیں, یا گورے زیادہ خوبصورت ہیں تو پاکستانی کم خوبصورت ہیں. وہ سائنٹیفک بنیاد پہ ساری باتوں کو جسٹیفائی کرتی ہے. تو آبجیکٹیوٹی یہی چیز ہے کہ جب ساری زبانیں برابر ہوں گی, پھر آپ جب لینگویج ان جنرل جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ باتیں بھی وہ کریں گے جو ساری زبانوں کے لیے اپلیکیبل ہوں گی. ٹھیک ہے, سمجھے نا بات, کہ پھر وہ اپلیکیبل ہوں گی. امپیریسزم دوسری بات ہے کہ لینگویج از بیسیکلی امپیریکل, ناٹ اسپیکولیٹو اور انٹیوٹیو. مینس کہ ایکسپیرینٹل ہے, زبان کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں, پریکٹیکل ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امپیریکل ڈسپلن ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک ڈیٹا کو ایگزامن کرتی ہے, جس طرح سائنس کرتی ہے نا. امپیریسزم سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ہوتا ہے. ایک لیبارٹری میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیبارٹری میں ایک محلول ڈالا جاتا ہے, اس محلول کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا جاتا ہے. غور کرنا بات پہ, ایک محلول بنایا جاتا ہے, 3-4 چیزیں وہ کیمسٹری کے ہوتے ہیں نا, مختلف وہ فارمولے لگا کے مختلف چیزیں, یعنی کہ مختلف وہ جو ایلیمنٹس ان کو مکس کر کے وہ ایک خاص ٹائم کے لیے چھوڑا جاتا ہے, خاص ٹیمپریچر, خاص موسم, خاص ٹائم کے لیے چھوڑ کے اس کو آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے بعد وہ اس میں سے جو ہے نا وہ ویریبلس نکالتے ہیں, اس میں سے وہ ایک انفارمیشن نکالتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہیٹ دی گئی, کیا کہتے ہیں, اس موسم میں چھوڑا گیا, اس ٹائم پہ ٹریٹ کیا گیا, یہ ٹریٹمنٹ کی گئی, اس کے بعد یہ چیز بن کے نکلی. کیمسٹری میں ایسا ہی پڑھا ہوگا آپ نے. لنگوسٹ بھی اسی طرح کے کام کرتا ہے اسپیچ اینڈ رائٹنگ میں. ٹھیک ہے, اب کیسے کرتا ہے کہ اٹ ریلائز آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس, یوزز فارملائزڈ پرنسپلز اینڈ دا تھیوری کیپیبل آف فارمولیشن. دیکھو اسپیچ اینڈ رائٹنگ میں یہ کیسے کرتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ ایک جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک انفارمیشن آپ نے وہاں پہ کیا ہوا, یہ ہیومن سائنس ہے نا بیسیکلی, تو سوشل سائنس ہے نا لنگوسٹکس. میں نے ایک پیور سائنس کی بات کی, کیمسٹری والے نے کیا کیا کہ اس نے محلول بنایا, مرکب ایک بنایا, اس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ 3-4 وہ جو چیزیں تھیں وہ مکس کر کے اس نے رکھی, ایک ٹائم کے لیے رکھی, اس کے بعد کچھ نئی چیز بن کے سامنے آ گئی, شارٹ ٹائم کے لیے یا لانگ ٹائم کے لیے. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں, لنگوسٹ کیا کرتا ہے, وہ ایک کلاس روم میں جاتا ہے, اس کے پاس پہلے سے ایک فینومنا, ایک آبزرویشن اس کے پاس ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں سے, مطلب ایک ہی کلاس, ایک ہی لینگویج کی کلاس ہے جس میں وہ پہلے سے ایک انفارمیشن یا پہلے سے ایک آئیڈیا لے کے 2 طریقوں سے وہ آتا ہے, ایک انڈکٹیو میتھڈ, ایک ڈیڈکٹیو میتھڈ, کہ وہ لے کے آتا ہے پہلے سے, یا تو اس کے پاس ہائپوتھیسس پہلے سے ہوتا ہے یا ہائپوتھیسس بعد میں وہ ڈیفائن کرتا ہے. ان باتوں کو نوٹ کرتے جائیں, میں جو بول رہا ہوں, ہائپوتھیسس 2 طریقے, ایک ہائپوتھیسس پہلے دے دیا جاتا ہے, اسٹیٹمنٹ پہلے دی جاتی ہے. اب اسٹیٹمنٹ پہلے دی جاتی ہے کیسے, یہاں امپیریسزم کی بات کر رہا ہوں, غور کرنا.
اسٹیٹمنٹ یہ دی جاتی ہے کہ بچے بڑوں سے زیادہ جلدی زیادہ فاسٹ وہ لینگویج سیکھتے ہیں. یہ ایک ہائپوتھیسس دے دیا گیا. اس ہائپوتھیسس کو وہ اپلائی کرتا ہے لینگویج کی کلاس میں. وہاں وہ 6 مہینے کے لیے انگلش لینگویج پڑھاتا ہے جہاں پہ مکسڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ہائپوتھیسس کو وہ وہاں پہ یعنی کہ اس ڈیٹا کو وہاں پہ وہ اینالائز کرتا ہے. جیسے وہاں وہ کیمسٹ کیا کرتا ہے, وہ چیزوں کو مکس کرتا ہے نا, مکس کر کے تو محلول نکال کے وہ لیبارٹری. یہاں پہ وہ کلاس روم, لینگویج کا کلاس روم, اس کی ایک لیبارٹری ہوتی ہے جہاں پہ وہ اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ بچے بڑوں سے جلدی سیکھتے ہیں. تو ہائپوتھیسس کو یا تو پھر اس ہائپوتھیسس پہ تھیوری بنے گی یا وہ ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوگا. 6 مہینے پڑھانے کے بعد وہ ٹیسٹ لیتا ہے, ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ لیتا ہے, وہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو, وہ پڑھاتا ہے, آبزرو کرتا ہے, ایج گروپس وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بچے 5 سے 8 سال والے بچے ہیں, 8 سے 12 والے, یا 12 سے 18 والے, 18 سے 25, 25 سے 40, اس طرح مختلف ایج گروپ کو ڈیفائن کر کے ان کی پروگرس اس حساب سے مانیٹر کرتا ہے. مانیٹر کرنے کے بعد 6 منتھس کے بعد وہ ایک ڈیٹا نکالتا ہے, ایک اسپیسیفک ڈیٹا ہے اس کے پاس جس کو وہ ایگزامن کرتا ہے. ایگزامن کر کے جب وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر اس ہائپوتھیسس کی بیس پہ تھیوری فارمولیٹ کرتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اسپوکن لینگویج جلدی سیکھتے ہیں جبکہ بڑے اسپوکن لینگویج سلولی سیکھتے ہیں, اور بڑے جو ہے وہ ریٹن لینگویج مینس کے گرامر رولز جو ہے لینگویج کے وہ جلدی سیکھتے ہیں, بچے لینگویج کے رولز دیر سے سیکھتے ہیں. یعنی اس نے ایک تجربہ کیا, تجربہ گاہ میں سارا کچھ ڈالا اور اس نے یہ نکال کے رکھ دیا. اسی لیے کہہ رہا ہوں لنگوسٹک سائنس ہے, انسان کے اوپر کام کرتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ وہ باتیں جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی, لیکن یہ ساری باتیں آپ نے سمجھنی ہے, یا پیپر میں لکھ سکتے ہیں, یہ میرے پرانے میٹیریل میں بھی پڑھی ہیں, اگر آپ چاہیں گے وہاں سے مل جائیں گے, لیکن میں آپ کو ساری انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ملے کہ امپیریسزم پہ اگر ہم چل رہے ہیں, اگر وہ تجربے کی بیس پہ یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجربہ کیا جاتا ہے. سو آبزرویشن پہ یہ ریلائی کرتی ہے, ایکسپیریمنٹ کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آبزرویشن کہ کیا آبزرو کیا آپ نے کلاس میں بچے وہ مکسڈ ایج کے رکھے اور اس میں ان کو آپ نے آبزرو کیا, آپ نے ان کو اوپر ایکسپیریمنٹس کیے, آپ نے ان کو گرامر کی چیزیں دی, آپ نے ان کو اسپیکنگ کا میٹیریل دیا, آپ نے ان کو ریڈنگ کا دیا, رائٹنگ کا دیا, اور فارمولائزڈ پرنسپلز استعمال کیے. ٹھیک ہے. اینڈ دا تھیوری کیپیبل آف دا فارمولیشن پرنسپلز, فارمولائزڈ پرنسپلز آپ کے پاس کیا تھے کہ آپ کو بتایا گیا کہ بچے پہلے سیکھتے ہیں تو بڑے بعد میں سیکھتے ہیں. آپ نے پھر تھیوری بنائی, ٹھیک ہے, اینالائز کیا ڈیٹا کو اور پھر آپ نے جنرلائزیشنز دی. ٹھیک ہے. جو ریگولیرٹیز آپ نے دیکھی اس لنگوسٹک فینومینا کے اندر, میں نے آپ کو فینومینا دکھا دیا. کیا تھا کہ بچے بڑوں سے جلدی سیکھتے ہیں, تو ہم نے پھر اس میں دکھایا کہ کون سیکھتا ہے اور کون کیا سیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ اچھے مارکس لیتی ہیں, تو کیوں لیتی ہیں, اس کو امپیریکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے. یا لنگوسٹ جیسے میں نے لینگویج کی بات کی, لینگویج کے حساب سے بچے بڑوں سے جلدی سیکھتے ہیں تو اس کو دیکھا جاتا ہے. اور بھی مختلف فینومینا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ, آپ اپنے گھر میں اس چیز کو دیکھ سکتے, بینگ اے لنگوسٹ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں آپ کا کڈ ہے, آپ ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنی عمر میں اس نے پہلی آواز نکالی, کس ایج میں جا کے اس نے 2 لفظ بولنا شروع کی, کس ایج میں 3, کس ایج میں 4, اور اس کی بیس پہ آپ جو ہے اس آبزرویشن کی بیس پہ ایک تھیوری فارمولیٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا, بچے کس ایج میں, یعنی کون سی عمر میں کون سے بچے جو ہے نا کس ایج پہ جا کے کیا کرتے ہیں, کون سے الفاظ بولنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا سائنس اسی طرح کرتی ہے نا. سائنس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نان لیونگ چیزوں پہ کام کرتی ہے, زیادہ لیونگ پہ بھی کام کرتی ہے, نان لیونگ پہ بھی, لیکن یہ ڈائریکٹ انسان پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ کے نیچے کیننز آف سائنس کی بات کی گئی کہ کون سے ستون ہیں جن کو لنگوسٹکس فالو کرتی ہے. کیننز آف سائنس کے جو کیننز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بات کروں گا. پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیے تھے یہ لاسٹ لیکچر میں کہ ایگزاسٹیونیس ہے سب سے پہلے, کہ ریلیونٹ ڈیٹا سے ڈیل کرتی ہے, لینگویج کے سارے فیکٹس کو اینالائز کرتی ہے جو کہ اس کے اسکوپ کے اندر آتے ہیں. ہر لنگوسٹک ایلیمنٹ کو تمام اینگل سے, تمام زاویوں سے سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کرتی ہے. میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا نا سسٹمیٹیکلی اسٹڈی, یہ بار بار بتاؤں گا. لنگوسٹکس ایز اے سائنس بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, پیپر میں آتا ہے, تو آپ کے پاس یہ بڑا اچھا کوشچن بنا ہوا ہے. کنسسٹنسی دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی, تضاد والی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, بلکہ اٹ ریکوائرز آل دا پارٹس آف دا انالیسس بی کنسسٹنٹ ود دا ہول, کہ جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ سارے کا سارا ہول کے ساتھ جڑا ہو. کیسے کنسسٹنسی, کہ آپ یہ بتائیں جی کہ بچے جو ہے نا, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی کہ بچے آپ کہتے ہیں کہ میری کلاس میں بچے جو ہے نا وہ
بچے بڑوں سے جلدی سیکھتے ہیں. جب ہم نے بات کی اسپیکنگ کی بات کی اسپیکنگ سیکھتے ہیں تو وہیں آپ یہ ساتھ جوڑ دیں کہ وہ ریڈنگ بھی سیکھ لیتے ہیں یا رائٹنگ بھی سیکھ لیتے ہیں. جبکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بچے کے اندر جو ہے نا یہ فینومینا بہت کم ہے کہ وہ اتنی جلدی رائٹنگ سیکھ لے. 6 سال کی عمر میں وہ ایک جو ہے وہ اڈلٹ لیول پہ وہ رائٹنگ سیکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ ساری کی ساری چیزیں ایز اے ہول جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد اکانومی ریپیٹیشن اس کے اندر نہیں ہوتی. اکنامک سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، فیور کنسیپٹس ہوتے ہیں یا سمبلز کو پریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریشنلزم کہ یہ جو ہے نا اٹ ایمفسائزز دا رول دیٹ دا مائنڈ پلیز ان دا ایکوزیشن لینگویج. ریشنلزم کہ وہ اس رول کے اوپر باقی دماغ جو ہے لینگویج کی نالج کی ایکوزیشن پہ دماغ کیا کام کرتا ہے. ریشنلزم عقل کی بنیاد پہ ساری چیزوں کو وہ ڈیل کرتی ہے، یعنی کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں بتاتی ہے. کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی. لنگوسٹکس کے اندر کمپریہنسونیس ہوتی ہے، ایگزاسٹیونیس ہوتی ہے، اور جب وہ ریشنلائز باتیں بتاتی ہے، یعنی جو بات وہ بتائے گی وہ جسٹیفائڈ ہو. دس از واٹ ریشنلائزیشن. ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 7 پہ پہنچتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے سائنٹیفک میتھڈالوجی ان لنگوسٹکس. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لنگوسٹکس جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے لینگویج کی، تو اپروچ اور میتھڈالوجی جو لنگوسٹکس کی ہے وہ بھی سائنٹیفک ہوتی ہے. سائنٹسٹ کی طرح لنگوسٹ جو ہے وہ لنگوسٹ، یہ لنگوسٹک نہیں ہے، لنگوسٹ ہے. ٹھیک ہے. لنگوسٹ بھی اپنے ڈیٹا کو آبزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسی آبزرونگ سیمپل کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ linguist uses by observing simple listening and phonetic transcriptions. ٹھیک ہے. کہ simple listening اور phonetic transcription کو observe کر کے ہی linguist جو ہے نا وہ مختلف انسٹرومنٹس کو استعمال کرے گا. اوسیلوگراف کو، اینڈوسکوپ کو، لیرنگوسکوپ کو، یعنی کہ مینس کہ جب بندہ کوئی بول رہا ہے نا اس کے بولنے کو آبزرو کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے یہ جو ہے نا لیرنگوسکوپ ہے، اوسیلوگراف ہے، اینڈوسکوپ ہے، یہ اس کے اندر فونیٹکس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. کہ لنگوسٹ کی اپنی لیبارٹری ہوتی ہے، لینگویج کی اپنی لیبارٹری ہوتی ہے. ایک سائنٹسٹ کی طرح لنگوسٹ جو ہے ایک ہائپوتھیسس بناتا ہے اور اس کی بیس پہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ لینگویج کے فیکٹ کی فیور میں دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک میں نے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی کہ بچے بڑوں سے جلدی سیکھتے ہیں، تو ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اس کی ہائپوتھیسس کو ہم نے پھر آبزرو کیا کہ جب لنگوسٹ کسی لینگویج کی کسی چیز کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو وہ اسٹیٹمنٹ دراصل وہ اپنی آبزرویشن کی بیس پہ دیتا ہے. پہلے وہ لنگوسٹک ایونٹس کو ٹھیک ہے پہلے وہ لنگوسٹک ایونٹس کو آبزرو کرتا ہے. اسی کی تھرڈ پیج 6 پہ جو پہلی ہیڈنگ ہے اس میں اسی پہ میں چل رہا ہوں کہ پہلے وہ لنگوسٹک ایونٹس کو آبزرو کرتا ہے اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ سملیرٹیز اور ڈفرینسز وہ ڈھونڈتا ہے جو اسے جو ہے نا وہ آن دا بیس آف وچ ہی میکس اے ساؤنڈ، یعنی انہی کی بیسس پہ وہ دکھاتا ہے کہ یہ آواز ہے. دیکھو میں نے پہلے بتایا نا کہ اس کے پاس فونیٹک ٹرانسکرپشنز ہیں شور کے حساب، اب آواز کے حساب سے دیکھیں، میں اسی کی صورت میں بات کروں گا کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی. یہاں پہ میں نے سائنٹیفک میتھڈالوجی آواز کے حساب سے کہ بہت سا شور رکھ دیا گیا، گاڑی کا شور بھی ہے، اچھا میوزک کی آواز بھی ہے، انسان کی آواز بھی ہے، پرندوں کی آواز بھی ہے، مختلف آوازیں، وہ آوازیں ساری کی ساری اس کے سامنے مل گئی. اب وہاں وہ اس سے انسٹرومنٹ لگائے، اپنی لینگویج لیبارٹری جہاں پہ وہ انسٹرومنٹ لگا کے وہ ان میں سے چیزیں ڈھونڈتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے لنگوسٹک ایونٹ کو اور وہ دیکھتا ہے سملیرٹیز، دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں. اب وہ ساری آوازیں وہاں سے سیگریگیٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے وہ انسٹرومنٹس لگا کے وہ سیگریگیٹ کر اس میں سے ہیومن لینگویج کون سی ہے اور اس میں باقی چیزوں کو الادا کر کے سملیرٹیز کے بیس پہ وہ سامنے نکالتا ہے کہ یہ چیز یہ جو ہے نا یہ انسان کی ہے، انسان کی زبان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ جسٹ ایک بات کی. یہاں پہ بھی سائنٹیفک میتھڈالوجی میں نے جب وہ کسی اور اسپیکٹ میں دی تو میں نے آپ کے سامنے ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی رکھی بھی ہے کہ پہلے ہائپوتھیسس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس کو یہاں پہ میں ایکسپلین بھی کروں گا اگلی ہیڈنگ کے اندر کہ سائنٹیفک میتھڈ لنگوسٹکس کے اندر استعمال کیا گیا. تو اس کے اندر یہ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آبزرویشن، سائنٹیفک میتھڈ ان لنگوسٹکس کہ ریسرچ جو ہے نا وہ سائنٹیفک میتھڈ میں بیسیکلی
جو ہے وہ سائنس کی صورت میں وہ بیس کرتی ہے. تو اس کے اندر یہ سٹیپس ہیں. پہلا آبزرویشن کے پہلے سٹیپ میں آپ کسی فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں. لنگوسٹ جو ہوتے ہیں وہ آبزرویشن کے ماسٹر ہوتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی جو ہے نا وہ آبزرویبل جنرلائزیشن نہیں ہے جس کو انہوں نے کسی نہ کسی فریم ورک میں نہ ڈیل کیا ہو. مثال کے طور پہ سلپس آف ٹنگ ہے, بزر ہے, سنٹیکس ہے, انیوژل پروننسیشن ہے. یعنی کہ جب آپ لنگوسٹ جو ہوتا ہے, جب کوئی بندہ بور رہتا ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا, جیسے ہم نہیں کہتے عمران خان کی سلپس آف ٹنگ ہے جی, یہ غلطی سے ایسے نہیں ایسے بول گیا, زبان کا پھسل جانا. جب کوئی بندہ بور رہتا ہے, لینگویج پروڈیوس ہو رہی ہے, کوئی لینگویج کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو لینگوسٹ نوٹس کرتا ہے ہر چیز کو, وہ چیز کو نوٹس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لینگویج سو اینڈ دا پارٹنرز آف لینگوسٹ often lament that what they say is not heard but rather how they say it. یعنی کہ جو وہ کہہ رہے کہتے ہیں وہ یہ بات بھی ساتھ دیکھی جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا, جو سننے والے لوگ ہیں نا, جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں لنگوسٹ کے ساتھ, جب بات چیت کوئی بندہ کر رہا تو وہ کہتے ہیں جو اس نے کہا اس نے یہ نہیں سنا, بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کیسے ہے. اب کیسے میں بتاتا ہوں. آبزرویشن, ایک پولیٹیکل لیڈر تقریر کرتا ہے تو ایک بندہ اس کے اسی لینگویج کو اٹھاتا ہے, لینگوسٹ جو اٹھاتا ہے وہ اس کو اس کے پیٹرنز دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سلپس آف ٹنگ کیا ہے, انیوژل پروننسیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ان نوٹس جو عام طور پہ ان نوٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے اوپر بات چیت شروع کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیا کہا ہے, بلکہ کہتا ہے اس نے کیسے کہا ہے. یہ جو کیسے کہا ہے نا, دیٹ از واٹ آبزرویشن, کہ وہ آبزرو کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ براڈر پرسپیکٹو میں جب آپ جاتے ہیں, بہت براڈر میں, تو آپ ڈیپلی کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں لینگویج کو. میں نے بتایا کیسے, کہ جب ایک بندہ بول رہا ہے, آپ کے سامنے بول رہا ہے, لنگوسٹ کہتا ہے جی امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی, تو وہ جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ اس نے بجائے اس کے وہ یہ کہے کہ وہ دراصل جو ہے نا وہ تقریر کر رہا ہے, دیکھو کتنی زبردست اس نے بات کی ہے, امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی, نواز شریف استعفیٰ دے دو امپائر. تو وہ بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے استعمال کی سپورٹس کی ڈسکورس, اس نے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر اس نے جانرا مکسنگ کی ہے, اس نے یہ والی ڈسکورس استعمال کی. دوسری طرف لنگوسٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بٹوین دا لائنز یہ دراصل کسی کو اشارے کر رہا ہے, کسی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں, ایسا ہے کہ وہ پیسوں کی بات یا سو آن اینڈ سو آن, جو بھی انڈیکیشن وہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ آبزرویشن ہے نا, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو صرف سنے, کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا سنا گیا, بلکہ کہتا ہے کہاں کیسے ہے. آبزرویشن. اچھا, دوسری چیز ہے, دوسرا سٹیپ ہے آبزرویشن, ہائپوتھیسس فارمیشن. کہ سیکنڈ سٹیپ ہے سائنٹیفک میتھڈ میں کہ آبزرویشن کو آپ ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹ میں دے دیتے ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ سلپس آف ٹنگ آپ جیسے بچوں کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے, بچوں کے حساب سے, بڑوں کے حساب سے, کسی کے حساب سے سلپس آف ٹنگ, جی مثال کو یہ کہا جاتا ہے اتنی ایج کے عمر کے لوگوں کے اندر سلپس آف ٹنگ زیادہ ہے اور اتنے کے اندر کم ہے. یا کہتے ہیں جی بچوں کا جو سینٹیکس ہے وہ ایسے ایسے ڈیولپ ہوتا ہے, بچے جو ہے وہ سینٹینسز ایسے بناتے ہیں. جیسے میں نے اپنی بیٹی کی مثال دی, کتابیں اینڈ کتابیاں, ٹھیک ہے, کاپیوں کے بجائے کتابیں اینڈ کتابیوں سے کہنا شروع کر دیا, تو وہاں سے ہم دکھاتے ہیں کہ اس ایج میں بچے اس طرح کرتے ہیں. اب فینومینا آپ نے ہائپوتھیسس بنا دیا کہ observation of a linguistic phenomena should naturally lead to speculation about why it occurs, how it is formed, how it may be explained. اب لنگوسٹ پہلے ہم نے فینومینا دے دیا, سب سے پہلے آپ نے ایک چیز ایک جگہ پہ آبزرو کی, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹ دے دی. ٹھیک ہے, ایک سٹیٹمنٹ یعنی کہ آپ نے ایک جگہ پہ آبزرو کر کے سٹیٹمنٹ دے دی. اب اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے مختلف بچوں پہ دیکھا, ایک بچے کے اوپر بات کی گئی کہ سلپس آف ٹنگ اس ایج میں اتنے ہوتے ہیں, تو پھر وہ سارے بچوں پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اب یعنی اس فینومینا کو آبزرو کیا گیا, اسپیکولیشن دی گئی, یہ کیسے ہوا اور کیسے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیسے. تو یہ سائنٹیفک ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے, سارٹ آف پریڈکشن. سب سے پہلے کیا ہوا کہ آبزرو کیا جا, یہ میں نے نیچے جو ہے نا اسی چیز کو مزید ایکسپلین کر دیا ہے کہ سب سے پہلے سائنٹیفک میتھڈ میں آبزرویشن ہوتی ہے, اس کی بیس پہ ہائپوتھیسس بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے ادھر ہی لے کے جاؤں گا, اسی بیس پہ, اسی لفظ پہ, اسی ایک سینٹینس پہ, یہاں یہ جو ڈائیگرام ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سائنٹیفک میتھڈ میں کیا ہوتا ہے. آبزرویشن ہے, ہائپوتھیسس ہے, ہائپوتھیسس پہ تجربہ ہوتا ہے, تجربے پہ ریزلٹس نکلتے ہیں, اس کی اوپر جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, پھر ان
جنرلائز ریزلٹس کو ویریفائی کیا جاتا ہے باقی جگہوں پہ اور اس کی بیس پہ تھیوری جو وہ پاسٹولیٹ کی جاتی ہے. جب آپ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کو پڑھیں گے یا سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کو آپ پڑھیں گے, لینگویج ایکوزیشن سے ریلیٹڈ بی ایف اسکنر نے ایک تھیوری دی, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ فارمیشن کی تھیوری, اس کی بیہیویئرزم اس کو کہتے ہیں کہ لینگویج بیہیویئر ہے. تو وہاں پہ اسی طرح ہے, اس نے آبزرو کیا کہ بچے کو اسٹیمولس دیے گا, بچہ جب بولتا ہے تو اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ, یہ آبزرویشن پہ دیکھنا, سب سے پہلی چیز آبزرویشن, کہ پہلے آبزرو کیا گیا کہ بچے نے جو الفاظ بولے اگر ان الفاظ کی سمجھ آ گئی تو بچے کو جو ہے, مثال کے طور سے پانی کا کہا تو پانی اگر اس نے بولا تو اگر پیرنٹ کو, اس کے بڑے کو, ایلڈر کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ پانی مانگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے پانی کے جواب میں اس کو پانی ہی دیا, تو کیا ہوا, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوئی اور بچے نے اس لفظ کو سیکھ لیا. وہ کہتا ہے اسی کی بیس پہ اس کی ان کی ہیبٹس بنتی ہیں. اب اس کی بیس پہ اس نے ایک ہائپوتھیسس بنایا, ٹھیک ہے. اب یہ یعنی کہ یہ لاسٹ پہ تھیوری ہے نا, میں نے پہلے آپ کو بتا دی. اس نے ایک آبزرو کی, اس نے کہا کہ یہ اسی طرح ہیبٹ فارمیشن ہے, کہ اس نے آبزرویشن کی, اس نے کہا ہائپوتھیسس بنایا جی کہ لینگویج از لائک اے ہیبٹ فارمیشن, ٹھیک. اور کہتا ہے کہ یہ آپ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. وہ کیسے کرتا ہے, اس نے چوہوں کے اوپر یہ کام کیا, چوہوں کو اس نے کوئی چیز دی, مطلب ہے ریٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. وہاں پہ اسی طرح کیا گیا, پہلے اس نے وہ گھنٹی غلطی سے وہ اس کے پنجرے میں ڈال دیا گیا, تو پہلے اس کو ویسے خوراک دی گئی, پھر اس سے گھنٹی دبی تب خوراک دی گئی, پھر لائٹ آن ہوگی تب گھنٹی بجی تب خوراک, تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کہتا ہے. یہ ہیبٹ فارمیشن ہے. اسی طرح بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, یہ اسٹیمولس ریسپانس اینڈ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. تو بات یہ کروں, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے لنگوسٹ, اس کی بیس پہ پھر ریزلٹس بتاتا ہے کہ میں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا اس کے ریزلٹس یہ ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر مجھے پازیٹیو ریزلٹس ملے یا نیگیٹو ریزلٹس ملے, کیا حاصل ہوا, مجھے کیا پتا چلا. پھر اس پہ جنرلائز اسٹیٹمنٹس دی گئی, ٹھیک ہے, فائنل اسٹیٹمنٹس. جیسے میں نے وہ ایک آپ کو بات ایکسپلین کی نا, اور اس کی بیس پہ ریزلٹس کی ویریفیکیشن, پھر اس کے اوپر تھیوری ڈیولپ کر دی گئی. اب میں اس کو ایسے بتاتا ہوں, دیکھنا میری چیز کو, میرے آئیڈیا کو دیکھنا. میں نے آبزرویشن دی, یہیں پہ اس کو ایکسپلین کروں گا. میں نے آبزرویشن دی کہ زبان اسی صورت میں سیکھی جا سکتی ہے کہ بولنے والا, مطلب یہ آبزرویشن یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اور ہم دونوں آپس میں یعنی کہ ایک میں انگلش میں بول رہا ہوں جبکہ آپ کی زبان انگلش نہیں ہے. ایک آبزرویشن ہے, جسٹ ایک ایکٹیویٹی ہوئی جس کو آبزرو کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی بیس پہ ایک ہائپوتھیسس بنایا گیا. ہائپوتھیسس یہ بنا اس کی بیس پہ, یعنی کہ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس بنا. اس آبزرویشن کی بیس پہ ہائپوتھیسس یہ بنا کہ میں نے اردو میں بات کی, میں نے انگریزی میں بات کی, آپ کو آتی تھی اردو, آپ کو انگریزی آتی نہیں. میں نے ہائپوتھیسس یہ بنایا کہ اگر زبان ایک جیسی ہو تو چیزیں, مطلب اگر ہم آپس میں لسنر اور اسپیکر آپس میں سیم لینگویج شیئر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ, یعنی کہ اگر سیم لینگویج شیئر کرتے ہیں تو ان کو اسی زبان میں بولنا چاہیے, اس سے ان کو چیزوں کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. یہ ہائپوتھیسس بن گیا. اب اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آبزرو کیا کہ میں آپ کو انگریزی میں لیکچر دے رہا تھا, آپ سو رہے تھے, تو ہائپوتھیسس بنا دیا کہ یہ یہاں پہ چونکہ لینگویج ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, ان کو کچھ نہیں آئے. اب ایکسپیریمنٹ ہوا. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ میں جناب 6 مہینے آپ کو انگریزی میں لیکچر دیتا رہا, ٹھیک ہے. ایک کلاس کو میں انگریزی میں لیکچر دیتا رہا, ایک کلاس کو میں اردو میں پڑھاتا رہا. مٹیریل میں نے دونوں کلاسوں کو ایک جیسا دیا, سٹاف میں نے ایک جیسا دیا. 6 مہینے میں آپ کو لٹریچر کا, فار ایگزامپل 6 مہینے میں میں نے آپ کو انگلش لٹریچر پارٹ 1 کی ساری چیزیں پڑھائی. 2 کلاسوں پہ میں نے یہ تجربہ کیا, ایک کو انگلش میں لیکچر دیا, ایک کو اردو میں لیکچر دیا. اس کے بعد میں نے ریزلٹس نکالے, کیونکہ لینگویج جو مینز آف کمیونیکیشن ہے, کہ جس کے ذریعے, میں نے پہلے بات کی ہائپوتھیسس یہ تھا کہ لینگویج مینز آف کمیونیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن پروڈیوسر جو وہ اسپیکر جو پروڈیوسر کے دماغ تک بغیر ڈائسیکشن کے پہنچاتا ہے. یہ ہائپوتھیسس بن گیا تھا, یعنی کہ یہ ہائپوتھیسس ہے, یہ اسٹیٹمنٹ تھی. ریزلٹس نکالے. میں نے آپ سب کا وربل ٹیسٹ لیا جو میں نے پڑھایا تھا. میں نے وربل ٹیسٹ لیا تو جو لوگ اس کے اوپر تھے, یعنی کہ جب میں نے ان سے اردو میں بات کی, جن لوگوں سے میں نے اردو میں بات کی انہوں نے اردو میں بتا دیا, ان کو چیزوں کا تو پتہ چل گیا تھا, ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو اگر تو ان کو لینگویج آتی ہے, انگلش لینگویج آتی ہے, میں نے انگلش میں پوچھا تب بھی ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے. جن کے سامنے میں انگریزی میں تقریر کرتا رہا ان کو انگریزی تو آ گئی
لیکن کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوا کیونکہ وہ انگریزی سنتے رہے. انگریزی بھی میری لولی لنگڑی تھی, انہوں نے گزارا ہی کیا. تو میں نے اس کی بیس پہ جنرلائزیشن کی, میں نے اوور آل جنرلائزیشن کی, وہ یہ کی, ٹھیک ہے, میں نے یہ جنرلائزیشن کی کہ اگر آپ اپنی زبان میں, اس زبان میں آپس میں کمیونیکیٹ کریں, دو بندے جو آپس میں بات کریں, جو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, تو سننے والا اور بولنے والا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی زبان کو استعمال کریں, یعنی کہ انگلش لینگویج کو استعمال کرنے کی بجائے میں اردو کو استعمال کرتا, تو آپ مجھے زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے, مختلف سورسز ہیں. اب اس کے لیے ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ٹولز دیکھے نا, کہ میں نے آپ کی کلاس میں آبزرویشن کی, میں انگریزی میں لیکچر دے رہا تھا تو کلاس میں لوگ سو رہے تھے, جہاں میں اردو میں لیکچر دے رہا تھا سارے انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے تھے. سو یہ دس از ویریفیکیشن ریزلٹ کی جو میں نے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی اس کو ویریفائی کیا گیا. میں نے ٹیسٹ لیا, اس سے ویریفائی کیا گیا. میں نے جب لوگوں سے پوچھا, اس سے ویریفیکیشن ہوئی. اس کی بیس پہ ہم نے تھیری ڈیفائن کر دی. وہ تھیری کیا تھی؟ وہ تھیری یہ ہائپوتھیسس کا تجربہ, اس کے نتائج, اس کی جنرلائزیشن اور ویریفیکیشن کی بیس پہ تھیری نکلی. کہ تھیری یہ کہ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن ان وچ the producer tries to communicate his ideas to the producer tries to inject his ideas into the mind of the receiver without any dissection. یہ تھیوری میں نے نکال دیا. میں نے کہا کہ یہ تجربہ کیا گیا کہ ایسے, اور اس کے لیے مینز آف کمیونیکیشن کی ضرورت, اور یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ لینگویج ہو جو کہ ہم آپس میں شیئر کریں. اگر کمیونیکیشن ورنہ کبھی بھی نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس تو ادھر تک رہا, لیکن تھیری کیا ہوئی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان وہ والی ہو, کیونکہ جنرلائز کر دیا, ریزلٹس نکال لیے کہ وہ زبان, اس زبان میں آپ کے ساتھ بات کروں جس میں آپ کو بھی سمجھ آ جائے. تو وہی زبان زیادہ بہتر ہوگی کہ جو ہمارے لیے کامن ہے, جس کو ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہائپوتھیسس والی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو اس کے اندر اسٹاف کے اندر لکھی ہوئی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, آگے بات کرتے ہیں لنگوسٹک کے پرنسپل پہ. کہ پرنسپل لنگوسٹکس کے دو پرنسپلز ہیں جو اس کو ایز اے سائنس جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. پہلا ہے ویریفیکیشن اور دوسرا ہے ریڈکشنزم. ٹھیک ہے, ویریفیکیشن یہ کہ یہ پرنسپل یہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میننگ فل نہیں ہے جب تک آپ اس کو آبزرویشن سے ویریفائی نہیں کر سکتے, اور اسٹینڈرڈ سائنٹیفک میتھڈ اس کے لیے اپلائی کیے جاتے ہیں ٹو دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی دا آبزرویشن. دیکھو آپ کے سامنے میں نے بات کی, میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہائپوتھیسس کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت تک میننگ فل نہیں ہے کہ جب تک میں اس کو ویریفائی نہیں کروں گا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے, اسٹینڈرڈ سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے. آبزرو کیا ہم نے نا, ایکسپیریمنٹ کیے, تب ہمیں پتا چلا. یہ ہے ویریفیکیشن پرنسپل. اوپر میں نے آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر دی تھی. اس کے بعد ہے ریڈکشنزم. یہ پرنسپل ہے کہ سم ون مور بیسک دین ادرز دیٹ in the grand synthesis of unified science the concept and the proposition less basic for science to reduced. یہ پرنسپل یہ ہے سائنسز کی طرح کہ کچھ کانسیپٹ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بیسک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لیس بیسکس ہوتے ہیں اور ان کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی نا, یہاں پہ بیسک کانسیپٹ کیا تھا کہ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اور بڑی بات کو ہم نے ریڈیوس کر کے یہاں تک پہنچا گیا, لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن. اس کے پیچھے پھر تھیری پوری کھڑی ہے, اس کے پیچھے تھیری کھڑی نا, اس کانسیپٹ کے پیچھے. اچھا, پیج نمبر 7 پہ پہنچ گیا ہوں, جہاں پہ ہمارا اس ٹاپک کا سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ ہے کہ لنگوسٹکس کا باقی نیچرل اینڈ سوشل سائنسز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. کہ جب ہم لنگوسٹکس کی کلوزنس کو دیکھتے ہیں باقی سائنسز کے ساتھ, تو بایولوجی, فزیولوجی, اناٹومی, ٹھیک ہے, نیورولوجی, سائیکالوجی, ان کے ساتھ ان کا تعلق نظر آتا ہے. تو اس چیز کا, یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سائنٹیفک نیچر ہے اس کے اندر. لنگوسٹکس جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. گو کہ یہ پیور سائنس نہیں ہے, کیونکہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ نیچرل اور سوشل سائنسز کے بالکل درمیان میں ہے. نیچرل سائنسز کے کیس میں یہ چیز ناممکن ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کو انٹرنل اور ہیومن ماؤتھ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹرکچرز کو استعمال کیے بغیر آپ پروڈیوس کر سکیں. اسی طرح فزیولوجی جو ہے وہ فونیٹکس میں انکلوڈیڈ ہے, لہٰذا یہ نیچرل سائنسز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. نیچرل سائنسز میں جیسے ہم نے بات کی نا کہ لینگویج جو ہے نا وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹرکچر کے استعمال کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتی, تو فزیولوجی آ گئی, تو اس کا تعلق فونیٹکس کے ساتھ ہے. یعنی آپ کے جو اسپیچ آرگن ہے
اس کی بات کر رہا ہوں. تو نیچرل سائنس بھی ہے، بولنا، زبان نیچرل سائنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس کیس میں لینگویج کا سوشل سائنس کے ساتھ بھی تعلق ہے. لینگویج جو ہے وہ بیہیویئر اسپیکٹ لینگویج کی، جہاں پہ ہم دکھاتے ہیں the value and the social interaction with different societies. behavioral aspect کیسے کہ آپ بیہیویئر کے صورت میں بھی دیکھتے ہیں لینگویج کو، ایک بندے کے ساتھ سائیکالوجی کے اسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں، سوشل سائنسز میں، سوشل انٹریکشنز میں کہ بچہ کیسے بولتا ہے، بڑا کیسے بولتا ہے، لڑکی کیسے بولتی ہے، لڑکا کیسے بولتا ہے، بڑے کیسے بولتے ہیں، استاد کیسے بولتے ہیں، یا استاد کے ساتھ کیسے بولی جاتی ہے، کوڈ سوئچنگ کیسے کی جاتی ہے، کس موقع پہ کیا بولا جاتا ہے اور کیسے بولا جاتا ہے، سوسائٹی کے اندر لینگویج کیسے استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا سوشل سائنسز سے بھی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. یاد رکھیے لنگوسٹک سائنس ہے لیکن اس کا تعلق نیچرل اور سوشل سائنسز دونوں کے ساتھ ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان ہے، ان بٹوین ہے یہ دونوں کے. اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. آخری پیراگراف ہے کہ سائنٹیفک اور میتھڈولوجیکل اسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگوسٹکس جو وہ سائنس ہے کیونکہ اس کے اندر سرٹن پرنسپلز اور تھیریز موجود ہیں، لہذا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانے میں کہ یہ ایک سائنس کی برانچ ہے، اور آج یہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پروگریس کر رہی ہے، اور لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مور کنسرنڈ ہے ڈیپ فزیولوجی کے ساتھ. جیسے ساؤنڈز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ساؤنڈز کیسے پروڈیوس کی جاتی ہیں، نہ کہ یعنی کہ وہ اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے آوازیں پروڈیوس ہوتی ہیں، آوازیں پروڈیوس کرنے پہ نہیں دیکھتے بلکہ کس انداز ہوتی ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. لنگوسٹکس جو ہے نا اب ایک واسٹ سبجیکٹ ہو چکا ہے ٹیکنیکلی اینڈ ایکیڈیمکلی. ٹھیک ہے، میں نے ایک ایکسپیکٹ سے فزیولوجی کا جوڑا یا ساؤنڈز کا جوڑا، میں نے باقی بھی آپ کو چیزیں بتا دی کہ سائنس کس طرح تجربے کرتی ہے، اسی طرح لنگوسٹکس والے کرتے ہیں. لٹریچر میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب جو لوگ تجربات کرتے ہیں وہ تجربے میں دیکھیں، تجربے کرنے والا بندہ شارٹ سٹیٹمنٹس دیتا ہے، ٹھیک ہے، تجربے کی بیس پہ اپنی باتوں کو ثابت کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ. لنگوسٹکس سارے کی ساری اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، پیپر میں بھی آپ نے اسی طرح چلنا تھا، اس لیے گھما پھرا کے باتیں کرنے کی سیدھی بات کرنے کی کوشش کیا کریں، ایگزام میں بھی آپ اسی طرح چلیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک، لنگوسٹکس ایز اے سائنس. اگر اس کی آپ کو کوئی بات ایسی جو سمجھ نہیں ہے تو آپ اس پہ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں.